وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے مل کے چند اشعار میں بھی نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کرو ماشاءاللہ۔ عثمان بھائی نے سنائی ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، کہیے اللہ 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 اللہ۔ جو بنانے کو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو بنانے کو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، کاف کے سوہا دہنیا ابر آنکھیں عین صاد، کاف کے سوہا دہنیا ابر آنکھیں عین صاد، کاف کے سوہا دہنیا ابر آنکھیں عین صاد، کاف ہایا عین صاد لکھا ہے چہرہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، جل جلالہ وجل سبحانہ۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سب پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حمد و صلوات کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور بے شمار درود پاک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد پاک ہے: تم اپنی مجالسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل باروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. گزشتہ جمعات مبارک میں ہم نے صحبت کس کی اختیار کی جائے اور اسلام میں کیسی صحبت مطلوب ہے، اس حوالے سے ہم نے گزشتہ جمعات مبارک بیان سنا. بالخصوص اس میں اچھی صحبت کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، جس میں بالخصوص حدیث پاک کی روشنی میں جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشادات گرامیہ میں سے ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، بروں کے ساتھ بیٹھنا، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے حبیب کو پسند نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی رہنمائی موجود ہے.
کہ برے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کا ابھی میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، آئیے اس آیت مبارکہ میں پارہ 5 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر ہے 140۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی منائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ واضح طور پہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی جائے، ایسوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہ کی جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے ارشادات گرامیہ کا مذاق اڑائیں، اللہ کے نبی کے ارشادات کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی جائے، ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہیں کی جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور ہم نشینی ان کی اختیار کیا ہوا ہے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، ورنہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ اگر کوئی شخص ایسوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو پھر وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے پارہ 7 سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے۔ جب دوبارہ آیت کا ترجمہ سنیں، اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں پڑھیں، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ یہاں پر بھی ایسے لوگوں کی صحبت ہم نشینی اختیار کرنے سے منع کیا گیا، اور اگر کبھی بیٹھ گئے اور اب یاد آ گیا، شیطان نے بھلا دیا، ایسی مجلس میں پہنچا دیا، تو جیسے یاد آئے پھر وہاں سے اٹھ جائے، وہاں سے دور ہٹ جائے۔ اس کا بہت بڑا منہ بولتا ثبوت، آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو دین اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، بسا اوقات ان کے نزدیک اسلامی احکامات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یوں گفتگو معاذ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی گفتگو کرتے ہیں گویا کہ اسلامی احکامات کو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ایک جبر اور ظلم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام بالکل پاکیزہ اور منظم دین ہے، تمام ادیان میں سب سے فائق، سب سے بہترین اور خوبصورت دین ہے، جس میں انسانیت کا ہر اعتبار سے لحاظ رکھا گیا ہے۔ وہ لوگ جو صرف انسانیت کا دم بھرتے ہیں، اسلام میں جس قدر انسانیت کا لحاظ ہے اتنا لحاظ کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں۔ تو اسلام کے اوپر اب بسا اوقات آپ کو اسلام اور دین کا مذاق اڑاتے ہوئے بہت سارے ایکٹر ڈراموں میں نظر آئیں گے، بسا اوقات اداکار جو وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں،
اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بسا اوقات گانوں کے اندر اسلام کے خلاف بکا جا رہا ہوتا ہے، اسلام کے عقیدوں کے خلاف بکا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ اکبر کبیرہ کہنے کو تو بیچارے مسلمان کہلا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اپنے دین سے دور جا پڑے اور کفر ناہنجار و بد اتوار کے شکنجوں میں اٹک چکے ہیں۔ وہ اپنی روح اور اپنے جسم کی تسکین ان نافرمان گفتگو اور باتوں کے اندر سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا رب عز و جل ہمیں ان باتوں کی طرف جانے سے منع فرما رہا ہے، ان کے سننے سے منع فرما رہا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا حکم مسلمانوں کے نزدیک تو اہم ہے نا، اور جب اللہ کا حکم اہم ہے تو پھر پیارے پیارے اسلام بھائیوں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ایاکی وما یسوء الاذن، بچ اس بات سے جو کان کو بری لگے۔ تو بالخصوص دینی معاملات اور عقائد، ان کے اندر بری باتوں کو سننے سے اپنے کانوں کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بری صحبت برا اثر رکھتی ہے، یاد رکھیے گا۔ بری صحبت، اب وہ صحبت چاہے ایسی ہو کہ آپ کے سامنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ معاذ اللہ برے خیالات کے مالک ہیں، بری سوچ کے مالک ہیں، ان کا انداز زندگانی ایک اسلام اور دین کی تعلیمات کے مطابق جو ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، اگر مسلسل وہاں پر نشست و برخاست ہوتی رہے گی تو لا محالہ آپ کے اندر بھی دین کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ بری صحبت برا اثر رکھے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، کانوں کو بچاؤ ایسی بات سننے سے جو بری ہو۔ تو اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ بچانے کا درس دیا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد پاک ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریقے پر ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی رکھتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک۔ آج کل دوستیوں کا رجحان تو ہے، لیکن اس بات کی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ دوستی رکھنی کس سے چاہیے۔ بسا اوقات دوستی یاری کے مقاصد ویسے تو مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان مقاصد کے پیچھے بسا اوقات مقاصد رذیلہ یعنی برے مقاصد بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ابتدا ہوتی ہے کہ یار دوستی یاری ہوئی ہے ہماری ایز اے تجارت کرنے کی حیثیت سے، لیکن تجارت کی غرض سے جب آپ کی دوستی ہوتی ہے تو یہ نشست و برخاستی پھر بسا اوقات بڑھتی ہے، اور بڑھتے 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 بسا اوقات پھر دین کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اسلام کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ باتیں شروع ہوتی ہیں تو پھر ان باتوں کی طرف توجہ دیتے دیتے آخر کار اگر سامنے والے کا ذہن اسلام اور دین کے خلاف ہو تو آپ کا بھی ذہن بن جائے گا، کیونکہ صحبت اثر کرتی ہے۔ اور اس کا ارشاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ان پیارے پیارے نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات میں یہ بات موجود ہے۔ دوبارہ یہ حدیث پاک سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریقے پر ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی رکھتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر دوست بے نمازی ہوگا، آپ نماز پڑھتے بھی ہوں گے، آپ نمازی بھی ہوں گے نا، کبھی آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اور اب نماز کا وقت تو نہ بولا چل یار نماز پڑھ، ارے یار پڑھ لیں گے، بیٹھ جا رہے، چائے آ رہی ہے چائے پی لیتے پھر بعد میں چل لیں گے، اتنی جلد نماز کا وقت ابھی، یہ باتیں بن رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ معلوم ہو یہ دوست وہ ہے جو خود بھی بے نمازی آپ کو بے نمازی بنا رہا ہے، تو پھر ایسا دوست تو اچھا نہیں ہے۔ اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر اللہ نہ کرے وہ بد مذہب ہے دوست، تو پھر اس کا وار تو پتہ ہے کہاں پر ہوتا ہے؟
اس کا وار آپ کے مال و دولت پر نہیں ہوگا، آپ کی جاگیر پر نہیں ہوگا، آپ کے جسم پر نہیں ہوگا، اس کا وار آپ کے عقیدے پر، نظریے پر ہوگا۔ وہ آپ کی سوچ کو اسلام اور دین کے درست عقیدے سے پھیرنے کے اوپر توجہ آپ کی دلائے گا، اس کی شب و روز پر یہ کوشش ہوگی۔ وہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ ہاتھ سے اپنے جانے نہیں دے گا کہ جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے نظریے اور عقیدے سے ہٹائے، اور پھر آپ دوستی کے شکنجے میں ایسے پھنسے ہوں گے، آپ ہاجوں کر رہے ہوں گے، ہاجوں جی ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے۔ اور بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے کہنے سے پہلے آپ نے اپنے مسلک کی معلومات حاصل کر لی، آپ نے اپنے عقیدے اور نظریے کی معلومات حاصل کر لی۔ آپ کے دوست نے کہا کہ یار یہ بات یوں نہیں یوں ہے، آپ نے ہاں جو کیوں کر لی، جبکہ آپ اپنے عقیدے میں، آپ اپنے نظریے میں خود پختہ نہیں ہیں۔ اگر آپ خود پختہ ہوتے تو آپ ہاں جو نہیں کرتے، جی نہیں کرتے، سر نہیں ہلاتے، بلکہ اس کی اصلاح کرتے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے، عقیدے اور نظریے کے حوالے سے کوئی شخص بات کر رہا ہوتا ہے، وہ کمزور بات کر کے چلے جائے گا اور ہم صرف سر ہلاتے رہ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے عقیدے کی معلومات کتنی حاصل کر لی، ہم نے اپنے نظریے کی معلومات کتنی حاصل کری ہے۔ کیا ہمارے نظریے اور عقیدے کے اوپر اگر کبھی کوئی آپ کے دل میں خیال گزرا تو کیا آپ نے کبھی درست سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء سے اپنا تعلق جوڑا؟ کیونکہ ہمیں اگر معلومات نہیں ہے اور آپ کی یہ ہاں جو ہے نا، یہ زبان کی تھوڑا سا ہلانا، ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے، اس تو صحیح کہہ رہا ہے کہ پیچھے آپ کے لیے کتنا خطرناک آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر دین کے خلاف کوئی بات ہوئی اور آپ نے کہہ دیا صحیح کہہ رہے ہو، تو آپ نے تو اپنا دین داؤ پہ لگا دیا۔ ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے، آپ کا یہ صرف ایک جملہ ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا دین داؤ پہ لگا دیا، آپ نے اپنا مسلک داؤ پہ لگا دیا۔ اس لیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولاً تو اپنے دین، اپنے مسلک، اپنے عقیدے کی اچھی طریقے سے معلومات حاصل کریں، اور پھر دوسرا یہ دوستی ہونا چاہیے نا تو وہ ہم مسلک سے ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارا مسلک، اہل سنت و جماعت کا مسلک وہ مسلک ہے جو صحابہ کرام کا مسلک تھا، الحمدللہ۔ ہمارے عقیدے، ہمارے نظریے وہ ہیں جو الحمدللہ 1400 سال سے چلتے آ رہے ہیں، اس کے ہیں ہی نہیں خلاف۔ اس لیے ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے، ہر مسلمان ہمارے سر کا تاج ہے، ہر مسلمان ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ مسلمانوں کا یہی تو نظریہ ہے۔ تو اس لیے اولاً اپنے دین کا علم حاصل کریں۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور تعبیر الرؤیا جو ہے وہ آپ کی کتاب یہ بہت مشہور ہے، تابعی بزرگ ہیں، تابعی کہا جاتا ہے اس کو کہ جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِینٌ فَانْظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِینَكُمْ۔ ارشاد فرمایا یہ علم دین ہے، علم دین ہے، بس تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ منکران تقدیر کے پاس نہ بیٹھو۔ ایک طبقہ آپ کو معاشرے میں ابھی بھی ملے گا ایسا، تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور تقدیر کے معاملے کے اندر اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں، جبکہ یاد رکھیے گا تقدیر کے معاملے میں عقل کو دخل دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر کے معاملے میں ڈسکس کر رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے رخ انور پر ناراضگی کے اظہار آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس مسئلے پر ڈسکس نہ کی جائے، اس مسئلے پہ بات چیت نہ کی جائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس مسئلے کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا بات چیت کرنے سے، تو ماں اور شما کس کھاتے ہیں؟ کیا سمجھ میں آئی؟ ہر جگہ پہ عقل کا بھی کام نہیں ہے۔ اللہ نے ضرور دی عقل، لیکن اس عقل کے استعمال کے لیے بھی ایک لمٹ ہے۔
ایک حد ہے، اس حد تک چلایا جائے اس کو، اس سے آگے نہیں بڑھایا جائے۔ اب تقدیر کے مسئلے پر بہت سارے میرے کو ملیں کئی تو ایسے، ان کی اومی گھومی آگے جہاں سوئی اٹکے کی تقدیر کے مسئلے پر۔ تو یاد رکھیے گا تقدیر کے مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا منع ہے، اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منکران تقدیر کے پاس نہ بیٹھو، نہ انہیں اپنے پاس بٹھاؤ، نہ ان سے سلام و کلام کی ابتدا کرو۔ سلام و کلام کی ابتدا بھی نہ کرو، نہ خود بیٹھو ان کے پاس، نہ انہیں اپنے پاس بیٹھنے دو۔ کیونکہ ایسے لوگ نا وہ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، فتنے کو پرمان چڑھاتے ہیں۔ ان کا مقصود وہ تھوڑی ہے کہ وہ دینی معلومات حاصل کریں۔ ہاں علماء نے تقدیر کے ٹاپک پر گفتگو کری ہے، باقاعدہ اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن ان کا مقصود تھا منشاء الہی کو سمجھانا لوگوں کو۔ وہ اس حد پہ نہیں پہنچے کہ وہ اس گفتگو کو باریکی کے اندر لے جا کے لوگوں کو، نہیں، انہوں نے بھائی اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ جس طرح نفس مسئلہ علماء نے تقدیر کا یہ لکھا، کیا لکھا؟ فرمایا جو بندے نے دنیا میں آ کے کرنا تھا، اللہ نے اپنے علم ازلی سے اس کو جانا اور بندے کی تقدیر میں لکھ دیا۔ نہ تو ہم مجبور محض ہیں، یعنی ہم مجبور نہیں ہیں کہ جناب ہم نے یہی کرنا ہے، اور نہ ہم مختار کل ہیں کہ جو دل چاہے کرتے پھریں۔ روایت میں ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص ایسی ہے منکران تقدیر، اور کہنے لگا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تو اپنی ایک ٹانگ اٹھا، اس نے اٹھا لی، فرمایا دوسری اٹھا، نہیں اٹھا سکا۔ آپ نے اس کو یہ سمجھایا ایک طریقے سے، اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن آ گیا یہی مسئلہ پوچھنے، آپ نے یوں ہی کیا۔ پھر تیسری مرتبہ یہی ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ سمجھا تو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مجبور نہیں بنایا کہ تو کچھ اپنی ٹانگیں نہیں اٹھا سکے، تجھے کو اتنا اختیار دیا ہے کہ تو اپنی ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، اور تجھے مختار کل بھی نہیں بنا دیا کہ دونوں ٹانگیں سر پہ رکھ کے گھومتا پھرے، اتنا اختیار بھی نہیں دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ اس مسئلے کو جس طریقے سے علماء نے بیان کیا اتنا بس سمجھ لیا جائے، اس نے بے جا اپنی طرف سے تفصیلات وغیرہ کرنے کی پھر ممانعت ہے۔ اسی طریقے سے دین کے اندر صحبت، اب یہ دیکھیں منکران تقدیر سے منع کر دیا گیا۔ اب اسی طریقے سے شیطان کو گناہ گار بدکار بندہ بڑا پسند ہے، اور گناہ گاروں میں سب سے بدکار جو بندہ ہے نا وہ ہے فتنہ پرور آدمی، جو لوگوں میں فتنے پھیلائے، انتشار پھیلائے، ٹکراؤ پیدا کرے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرے، توڑ پیدا کرے، فرقہ واریت پھیلائے، لوگوں کے اندر بدعنوانیاں پیدا کرے۔ شیطان کو پسند ہے بندہ، اور ایسا بندہ شیطان کو پسند یوں ہوتا ہے کہ اس بندے کا دل ہی شیطانی باتوں میں لگتا ہے، یہ شیطانی کام کرتا ہے، شیطانی صفات لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ تو جب وہ لیٹ جاتا ہے نا، سوتا ہے، تو اس کا سونا بھی شیطان کو پسند نہیں آتا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے، فرمایا شیطان پر گناہگار کے سونے سے بڑھ کر کوئی چیز سخت نہیں کہ جب گناہگار سوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ کب اٹھے گا جو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔